غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جے جینین آداب، میرا نام ارون کمار جین ہے، مرشید آباد اورنگ آباد سے آئے ہیں۔ میرا کوشچن ہے، جو نیا مسجد بن رہا ہے اور قبرستان ہے اور عیدگاہ ہے، اس میں میرا من ہوا ہے کہ ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں، میرا من چاہتا ہے، لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو۔ بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے عیدگاہ کے لیے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیا انسان بھائی نہیں ہیں؟ بھائی صاحب، غیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے۔ مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا، ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے، 85 گرام سونے کے اوپر ہے، اسے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی کئی شرائط ہے کہ فقراء کو دینا چاہیے، غریب کو دینا چاہیے، مساکین کو، معلّہ الفت القلوب، غارمون جو قرض دار ہے، وغیرہ وغیرہ، ابن سبیل۔ لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے دے سکتا ہے۔ قرآن رحمت کا کنجی ہے، تو کھول کر تو دیکھ۔ قرآن ہر بیماری کا علاج ہے، تو ایک بار پڑھ کے تو دیکھ۔ پریشانی میں تو جھک جاتا ہے کسی اور کے سامنے، تو قرآن کھول کر رب کے سامنے جھک کر تو ایک بار دیکھ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم علماء دین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ الحمدللہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشن گنج کی سرزمین پہ ہوں، اور الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطیع الرحمان مدنی صاحب کا، کہ انہوں نے دیگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کی شروعات کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے. یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے. یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، جب تک اسے اپنی زندگی میں عمل نہ کرے. یہ ساری قرآن مجید کی نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد. الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید. لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے. اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے. جب بھی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. قرآن آتا ہے لفظ قرأ سے، جس کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہے کتاب، پڑھو. قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. فرقان، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے. سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. آج ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور تقریباً
150 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 20% से ज्यादा, 20 से 25% सारी दुनिया में सारे इंसानों में से मुसलमान हैं। और अरब सिर्फ मुसलमानों में 15% है, और चंद और लोग हैं, चंद फीसद मुसलमान हैं जो अरब ना होने के बावजूद अरबी ज़बान जानते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 150 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 80% से ज्यादा मुसलमान अरबी नहीं जानते। जब भी कोई इंसान पैदा होता है, वो मां के पेट में से कोई भी जबान नहीं जान के पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद सबसे पहली जबान जो सीखता है वो अपनी मादरी जबान है, ताकि वो अपने फैमिली के लोग से गुफ्तगू कर सके, उनको समझ सके। उसके बाद वो माशरे की जबान सीखता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और जब वो स्कूल या कॉलेज में जाता है तो जिस जबान में तालीम हासिल करता है वो जबान सीखता है। अक्सर दुनिया में लोग कम से कम 2 या 3 जबान तो जानते हैं, कम से कम 2 या 3 जबान जानते हैं। कुछ लोग 4 या 5 जबान जानते हैं, कुछ लोग 6 या 7, कुछ लोग को कहते हैं लिंग्विस्ट, बहुत सारे जबान जानते हैं। लेकिन अक्सर कम से कम इंसान 2 या 3 जबान तो जानता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम वो जबान भी जाने जिसमें हमारा आखिरी पैगाम, हमारे रब, हमारे खालिक ने आखिरी पैगाम भेजा? क्या वो जबान हमें नहीं जानना चाहिए? मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे, और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त था, उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहाँ एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। तो मॉरिस बुकेल को ये पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें ये लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। वो चौंक गए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े, और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी। आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए। और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में ये लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए
کہ ایک غیر مسلمان عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے. الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سبحانہ ڈاکٹر مورس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر مورس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا. تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے روکنے کے لیے. لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر مورس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے. اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے. اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے اور یہ معجزہ زبان ہے. اسی لیے قرآن مجید کا 100% ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں. لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں. اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا. اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے. اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھیے. اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. اگر فرینچ میں مہارت ہے تو فرینچ میں پڑھیے. لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام کو سمجھ سکے. لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں. میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں. لوگ اکثر جو اسکول اور یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنی زندگی میں کئی سالوں تک سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے. تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں سکتی؟ کئی گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فن میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں وہ فن کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دھندا کرتے ہیں. تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائے. لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہ آ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2 میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک، بنا کوئی شک کے متقین کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قحف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اللہ تعالیٰ پیغام دہراتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں.
تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے, ڈگری حاصل کرنے کے لیے, قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں, جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا. تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے, ایک منزل ہر روز, تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں. اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز, ایک پارہ, تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں, 1 مہینے میں. کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام, اللہ کا آخری پیغام, ہمارے خالق, ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, الف لام را, ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے, سارے انسانوں کو, نہ کہ صرف مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے, اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے. قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے, لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے, سارے عالموں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں, نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے, نہ کہ صرف عربوں کے لیے, بلکہ ساری انسانیت کے لیے, سارے عالموں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے, سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے. لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے. ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور غیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے. یہ اکثر غلط فہمی ہے اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 80, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے, کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف مطہرین, جو لوگ پاک ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مکنون جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے, مصحف ہے, اور مطہرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہے صرف وہی چھو سکتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے. اگر یہ آیت کے معنی ہے کہ یہ کتاب مکنون یہ قرآن مجید کا مصحف ہے
اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا، تو کوئی بھی غیر مسلم دکان سے 100 یا 150 روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے۔ اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے اور ابن کثیر، اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگائے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مکنون جس کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21 اور 22 میں، کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے، صرف مطہرین، مطلب وہ لوگ نہیں صرف جسم سے، من سے، تن سے پاک ہے۔ اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے، وہ لوح محفوظ میں صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ غیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے۔ اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے، اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ غیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے، تو اچھی بات ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے۔ لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی۔ اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجاؤں کو دیے، اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی، کئی راجاؤں کو لکھا، نگس آف ایبیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپرر ہیراکلیس یمن کے راجا کو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی۔ اور ایک خط موجود ہے کوپٹاکی میوزیم میں ٹرکی میں، جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی۔ کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے۔ 90 لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے، وہ کاپٹک کرسچن ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے ان کو۔ اسی لیے یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے، یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں، اللہ تعالیٰ 4 بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں، سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17
آیت نمبر 22, آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے, آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے, تو کون آپ میں سے جو ہدایت نہ پائے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کن کی بات مانیں گے؟ آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہیے, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں لعلکم تعقلون, پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے, مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے, یعنی عالموں سے پوچھو. اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ حجام سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنسدان سے, کیونکہ سائنسدان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں. اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے. اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے, آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نزول قرآن, تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو 7 سال یا 14 سال دارالعلوم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں. تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم رکھتے ہیں. اور مجھے یاد آ رہی ایک مثال پروفیسر کیت مور کے بارے میں کہ سن 1980 میں 1980 اور 1990 کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں, ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی. ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو, اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی. تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتیں ہیں اور حدیث ہے, ان عربوں نے اسے اکٹھا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا. پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے, اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے. اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر 100% صحیح ہے, لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے, نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں. اور 2 ایسے آیتیں تھی جو پہلی 2 آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اقرا میں, سورہ علق میں آیت نمبر 1 اور 2, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوترے سے جو لٹکتا ہے, جو جونک جیسا ہے. اللہ کا کہ 3 معنی ہیں, ایک معنی ہے خون کا لوتڑا, ایک معنی ہے لٹکنا, اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لائک سبسٹنس, اردو میں کہیں گے جوک. تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نہیں. تو پروفیسر کیت مور نے اپنے لیبارٹری میں ایک پاورفل مائکروسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور
साइड में उसने जोक की तस्वीर ली और वो चौंक गए कि आपस में कितने आइडेंटिकल थे, वो यकसा थे। प्रोफेसर कीथ मून को तकरीबन 80 सवाल पूछे गए थे कुरान और हदीस में, जितने भी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हदीस थी और आयतें थे। उनको पूछने के बाद प्रोफेसर कीथ मून ने कहा, अगर आप ये सवालात मुझे 30 साल पहले पूछते, यानी आज से तकरीबन 60 साल पहले, तो शायद मैं 50% से ज़्यादा जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी एक मेडिसिन का नया ब्रांच है जो अभी वजूद में आया और अभी उसके ऊपर तहकीक हो रही है। और प्रोफेसर कीथ मून ने जो भी नया इल्म हासिल किया कुरान और हदीस में से, उन्होंने अपनी एक नई किताब में लिखा, 3rd एडिशन में, द डेवलपिंग ह्यूमन एक किताब है जो हम मेडिसिन में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए हम कीथ मूर की किताब पढ़ते, डेवलपिंग ह्यूमन। तो उन्होंने 3रा एडिशन लिखा और ये नया इल्म जो हासिल किया उसके अंदर ऐड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब को सबसे पहला इनाम मिला उस साल, सबसे बेहतरीन किताब जो एक लेखक ने मेडिसिन के बारे में लिखा हो। और इस किताब का तर्जुमा कई ज़बानों में बाद में किया गया है। और प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं, कोई भी मुझे एतराज़ नहीं मानने के लिए कि ये कुरान मजीद खुदा के तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। जब भी आप कोई एक मशीन लेते हैं तो उसके साथ आता है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। इंस्ट्रक्शन मैन्युअल मतलब उस मशीन को किस तरीके से चलाया जाता है उसके ऊपर एक किताब आती है, अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। मिसाल के तौर पे अगर आप डीवीडी प्लेयर खरीदेंगे तो डीवीडी प्लेयर के साथ आएगा इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, एक किताब दी जाएगी आपको जिसमें लिखा गया किस तरीके से इस मशीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उसमें लिखा है अगर आपको डीवीडी प्ले करने का डीवीडी डालो और प्ले का बटन दबाओ, अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF बटन दबाओ, स्टॉप करने का है तो स्टॉप का बटन दबाओ, स्किप करने का है तो स्किप का बटन दबाओ, ऊंचाई से मत गिराओ नहीं तो टूट जाएंगी, पानी में मत डालो नहीं तो खराब हो जाएंगी। ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है। अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं कि इंसान को मैं मशीन कहूँ तो आपको मानना पड़ेगा कि सबसे पेचीदा मशीन दुनिया में वो है इंसान, और जितनी पेचीदा मशीन उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की। तो क्या इस इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल नहीं है? जब छोटी मशीन रहती है तो इंस्ट्रक्शन मैन्युअल आता है। तो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने के लिए, आपको मानना पड़ेगा सबसे पेचीदा मशीन दुनिया में, क्या इसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल नहीं? इंसान की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है ये कुरान मजीद इंसानों की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है। हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए क्या बेहतर है, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल कुरान मजीद में लिखी है। जब सबसे पहली बार ऑटोमोबाइल गाड़ी हिंदुस्तान में आई थी, बहुत सालों पहले, 50, 60 या 100 साल पहले, सबसे पहली बार जब गाड़ी हिंदुस्तान में आई तो लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते थे। तो कंपनी क्या करती थी, गाड़ी के साथ आपको ड्राइवर भी देती थी। जब गाड़ी चलाना नहीं आता है तो गाड़ी को लेके करेंगे क्या? 50 या 100 साल पहले पहली बार जब हिंदुस्तान में गाड़ी आई तो गाड़ी के साथ कंपनी ड्राइवर भी देती थी। तो एक अमीर नवाब थे जिनने एक नई गाड़ी खरीदा, गाड़ी के साथ कंपनी ने ड्राइवर भी दिया। तो नवाब ड्राइवर से कहते हैं एक दिन, गाड़ी को तैयार करो, मुझे बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए ले जाना है। तो ड्राइवर कहता है, नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई है। नवाब साहब तेज में आके कहते, गाड़ी को फौरन सही करो, मुझे बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए ले जाना है। तो ड्राइवर कहता है कि नवाब साहब गाड़ी को सही करने के लिए मुझे 10 किलो शहद चाहिए, 20 लीटर दूध चाहिए, 30 किलो असल घी चाहिए और 40 किलो राइस, चावल, वो भी बासमती चावल। तो नवाब साहब क्या करते,
गाड़ी को सही करने के लिए ड्राइवर को 10 किलो शहद देते, 20 लीटर दूध देते हैं, 30 किलो असल घी और 40 किलो बासमती चावल देते हैं। ये ड्राइवर सब चीज़ लेके अपने घर में अपने बेगम को देता है और आधे घंटे में गाड़ी तैयार हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज अगर आपका ड्राइवर आपसे कहेगा कि गाड़ी को सही करने के लिए उसको चाहिए शहद, दूध, चावल और घी, क्या आप उसे देंगे? आप क्या करेंगे? देंगे? भगा देंगे, लात मार के भगाएंगे, क्योंकि आप भले मैकेनिक नहीं हैं, आप कम से कम इतना तो जानते गाड़ी के बारे में कि गाड़ी दूध पे नहीं चलती, शहद से नहीं चलती, चावल से नहीं चलती, घी से नहीं चलती। आप मैकेनिक नहीं है, लेकिन गाड़ी के बारे में इतना इल्म तो रखते। तो हर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़ेगा तो कोई भी इंसान आपको कुरान मजीद से भटका नहीं सकेगा। आप अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी इंसान आपको कुरान मजीद से दूर नहीं कर सकेगा। आप भले मैकेनिक नहीं, लेकिन गाड़ी का इतना इल्म तो रखते हैं। उसी तरीके से अगर हम कुरान मजीद समझ के पढ़े, अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो आप जाते मैकेनिक के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते कुछ मुश्किलात पेश आती है तो फिर आप आलिम के पास जाओ, उस माहिर के पास जाओ उस फन में जिसमें आपको मुश्किल है। लेकिन उसका मतलब नहीं कि आप उस नवाब की तरह बेवकूफ बन जाएंगे। लोग अक्सर मिसाल देते हैं लोग को कुरान मजीद समझने से रोकने के लिए। लोग अक्सर मुसलमान मिसाल देते हैं क्यों कुरान मजीद समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, और वो कहते हैं कि अगर आपके पास कच्चा लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना सही नहीं जानते और कच्चे लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी को ठोकते हैं तो आपको जो दंड पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा, वो छोटा पड़ेगा। अगर पक्के लाइसेंस के साथ, फुल लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी को ठोकेंगे, जुर्माना डबल। इसीलिए जब कच्चे लाइसेंस का गाड़ी ठोकेंगे कम जुर्माना, उसी तरीके से कुरान मजीद को समझ के मत पढ़ो, गुनाह करेंगे तो कम सजा मिलेंगी। अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे और गुनाह करेंगे तो डबल सजा मिलेंगी। इसीलिए नहीं समझ के पढ़ना और गुनाह करना अच्छी बात है। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, मान लिया मैं आपकी बात कि कच्चे लाइसेंस के साथ अगर आप गाड़ी ठोकेंगे तो कम सजा, कम जुर्माना, पक्के लाइसेंस ज़्यादा जुर्माना। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर आप गाड़ी बराबर से नहीं सीखेंगे और कच्चे लाइसेंस से चलाएंगे, हो सकता है अगर आप ठोकेंगे तो पुलिस आपको 1000 रुपया दंड देंगी, 1000 रुपया जुर्माना देंगी। अगर आप पक्के लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएंगे और एक्सीडेंट करेंगे, ठोकेंगे, तो पुलिस आपको 2000 रुपया जुर्माना देंगी। लेकिन अगर आप कच्चे लाइसेंस के साथ चलाएंगे, गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे, हो सकता है 5 साल में आप 100 बार गाड़ी ठोकेंगे तो आपको जुर्माना देने पड़ेगा 1000 × 100, 1 लाख रुपया। अगर आप बराबर से गाड़ी सीखेंगे, 5 साल में हो सकता है कि 1 बार गाड़ी ठोकेंगे तो 5 साल के बाद जुर्माना आपको 2000 रुपया। तो 1 लाख जुर्माना अच्छा कि 2000 जुर्माना अच्छा? ये मंतिक में कहावत है कि उसके गलत लॉजिक को अग्री करो और फिर उसे गलत साबित करो। अगर कोई कहता है 2 जमा 2 5, तो मैं कहूँगा ठीक है, 2 रुपया ला, 2 रुपया ले, 5 रुपया ला, 2 लाख रुपया ले, 2 लाख रुपया ले, 5 लाख लेकर। तो मंतिक के अंदर एक कहावत है कि गलत लॉजिक कोई कहता है उसे अग्री करके उसे गलत साबित करो। तो अगर आप कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और गुनाह करेंगे, कई गुनाह करते रहेंगे, भले आपको आधी सजा मिली, तो कुरान मजीद को समझो, उसके ऊपर अमल करो। इंसान गलतियां करते, अक्सर गलतियां, इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ के आप गलतियों से दूर होंगे। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, और दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ के अरबी में फ़ायदा ही नहीं, अरबी में पढ़ के फ़ायदा ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, आप दीन के दायरे से बाहर मत जाओ, दायरे में होना चाहिए। एक को कोई कुरान मजीद समझ के पढ़ना ही नहीं चाहिए। और कुछ लोग जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और समझते बहुत तालीम याफ्ता है, कहते हैं कि अरबी में कुरान मजीद पढ़ के फ़ायदा ही नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कई आयतों में फरमाते हैं
اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو، اس میں کئی فائدے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2910، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 1 حسنات، 1 ثواب ملیں گا، اور 1 ثواب کے 10 گنا حسنات ہے، یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 10 ثواب ملیں گے۔ اور اللہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے، یعنی 10 10 10 آپ کو 30 حسنات ہے، 30 ثواب ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم، الف کے 10 حسنات 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، 10 10 10 30 ثواب۔ بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لیے ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز، ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اکثر ہم دیکھتے مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ، ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے۔ جب آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے۔ میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد۔ میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے، ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے، فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے، اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے۔ تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے، ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے، اسے ملتا ہے پی از فار پریزنٹ، ہر روز وہ حاضری دیتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، وہاں بھی اسے پی ملتا ہے، پی فار پریزنٹ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا، وہ ایگزامینیشن میں بیٹھے گا، ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں، کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں۔ پی کا مطلب پاس نہیں، پی کا مطلب پریزنٹ، لیکن وہ پاس نہیں ہوگا، اس سے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے
تو آپ کے لیے فرض ہے کیا اس زندگی کے بارے میں جانیں کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے, کیا فرض ہے کیا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون. تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں, اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے, اچھا کیا برا کیا, فرض کیا حرام کیا, تو کیا فائدہ. تو اگر آپ اس امتحان میں زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے, لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا, اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا. آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں, ایک ہفتہ رہتا ہے, آپ کا قریب دوست ہے, ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے. ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے, وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں, اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی. وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے, آپ کو انگریزی نہیں آتی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں, کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے, اس خط کو لے کے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے, اس خط کا ترجمہ کر سکے گا. آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے, میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا. تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق, ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے. آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب, اپنے خالق, اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا. ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں, لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں. عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو. ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں, اپنی الماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے, اتنے اونچے شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑیں گا, اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر کہ اتارنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے. قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے, ایک گائیڈ ہے. آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے, ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے. ہم مسلمان قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں, اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے, اور اگر بند کرنے پڑے وہ مخمل کے کپڑے میں باندھنے کے اور 5 منٹ لگیں گا. تو اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ سوچیں گے 10 منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا, 5 منٹ تو کھولنے کے لیے لگے گا, 5 منٹ باندھنے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے. قرآن مجید کو عزت دو, قرآن مجید کا احترام کرو, لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے. عزت دو, اونچائی پہ رکھو, پر اتنی اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے. اس کو محفوظ رکھو, لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے. ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں, جیسے وہ RDX بم ہے. قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں, میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں, میں ٹریول کر رہا ہوں, میں سفر کر رہا ہوں, قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں, کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں, کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں, کیا میں جوتے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں. ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے, جیسے وہ RDX بم ہے.
قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے. وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے, اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جوتے کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے, ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے. ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں. یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے, اسے روز پڑھو. آپ جب عرب ممالک جائیں گے, آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور اگر چند منٹ باقی ہے, 10 منٹ باقی ہے, تو ضائع نہیں کرتے. کیا کرتے؟ فوراً قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں. جب اقامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھ کے نماز پڑھنے لگتے. ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں, لیکن صرف سب سے پہلی صف میں, اول صف میں. دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں. کیوں؟ دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھے گا تو کوئی آ کے ٹوکے گا, اس کی پیٹھ قرآن مجید پہ حرام. آپ قرآن مجید کو پیٹھ نہیں دکھا سکتے, اور اگر آپ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام. میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں, اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز. دیکھا میں استاد کا منہ قبلے کی طرف, اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ کعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے. اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو صف میں بیٹھے رہتے, ان کی پیٹھ قرآن مجید کی طرف ہے. یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے, خود کے شرائط, جو قرآن مجید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. کم از کم قرآن مجید تو پڑھو. میں ایک چٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک اپنے ہندوستان کے اچھے قاری تھے, بہترین قاری, جو جاتے سعودی عربیہ, اور اس وقت مغرب کی صلاح کا وقت تھا. تو وہ سعودی حضرات جانتے تھے کہ اچھے قاری ہے, تو بولے قاری صاحب آپ امامت کرو. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت, اور نماز ختم ہونے پہ سلام پھیرتے. تو اس وقت ایک عرب, ایک سعودی, وہ قاری کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب کہتا ہے کہ قرات تو بہت پسند آئے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, لیکن نماز کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہی چٹکلے کو سمجھیں گے, جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے. جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا, اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کنویں میں. سوچتے ہیں کہ کنویں میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا, اور چلے جاتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بچانا ہوتا, تو ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے باہر نکالتا ہے. تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا, لیکن صلاح کے پہلے کنویں سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں, سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں, کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوگی آپ پہ. یعنی آپ قرآن مجید کی آیتوں کو مت چھپاؤ, جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ, نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت برسائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب, یہ میرے لوگ ہیں, these are my people who have taken the Quran for foolish nonsense. یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے, میں قرآن کو foolish nonsense جیسا لیا. قرآن کو پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں.
ایک ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن۔ تذکر قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا، عام طور پہ پڑھنا، اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا، ٹو پونڈر اوور دا میننگ آف دا قرآن۔ تذکر قرآن کرنا تو انسان کے لیے آسان ہے، تدبر قرآن کرنا بہت اہم ہے، جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے، ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے، لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے، کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اگر آپ جانیں تو ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ تو تدبر قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد۔ اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے، لیکن قرآن مجید اگر 1000 بار بھی پڑھیں گے، 1001 بار پڑھیں گے، پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا، پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے، پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے، کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے۔ قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پہ بھی چھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی۔ جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے، اتنی بار آپ کو اور مزہ آئے گا، آپ کو اور ہدایت ملیں گی، آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے، نہ کہ صرف عربی زبان میں، لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا، تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں، اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھیے، انگلش میں مہارت ہے تو انگلش میں رکھیے، گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیے، لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا۔ اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا۔ اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں، لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے۔ عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے، اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے۔ لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا، ایک وعدہ لینا پڑے گا، کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے، عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے، اسے ضروری نہیں سمجھے تھے، لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوگا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سا دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، تھوڑی بوڑی شوئی ادھر ادھر۔ میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے، اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی، 3 سال کی عمر سے سکھائی۔ میری بیٹی 13 سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے، میری بیٹی جو 15 سال وہ بھی جانتی ہے، اور میرا بیٹا جو 17 سال کا وہ بھی جانتا ہے، عربی زبان جانتا ہے، اور تینوں حفاظ ہیں ماشاءاللہ۔ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن، لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ، میں انہیں کہتا ہوں غلط بات ہے، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھائے تو سونے پہ سہاگا۔
इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी दूसरी नस्ल जो कुरान को हिफ्ज करेंगी, जो अरबी ज़बान जानेंगी और कुरान पे अमल करेंगी, हमसे कई गुना अच्छी होंगी। इसीलिए ऐसी स्कूल हमने कायम की मुंबई में, ताकि हमारे स्कूल से जो तुलबा फारिग होंगे, जाकिर नाइक मयार तो है ही नहीं, लोग कहते हैं जाकिर नाइक बनने का। जाकिर नाइक एक नाचीज़ है, वो तो बोलते बोलते अल्लाह ताला ने मुझे स्टेज पे ले गया, मैं तो हकलाता था, और आपकी मोहब्बत है जो आपके यहाँ खींच लाई है। लेकिन इंशाअल्लाह जो अगली नस्ल, फ्यूचर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो बनेंगी, वो इंशाअल्लाह अरबी ज़बान पे अगर महारत रखी और फिर हिफ्ज़ करे और फिर दावा करे, तो इंशाअल्लाह वो और ऊंचाई पे जाएंगी। आप अपने घर में हर रोज़ कुरान पढ़ना चाहिए, और सारी फैमिली मेंबर्स के लोग, सारे ख़ानदान के लोग इकट्ठा होके पढ़ सकते, चाहे अकेले पढ़ो, इकट्ठा पढ़ो, लेकिन एक वक्त तय करो। हो सकता है फजर के बाद, हो सकता है इशा के बाद, जो वक्त में आपको ज़्यादा फुर्सत है, हर रोज़ आप कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक रुकू पढ़ो। एक रुकू रोज़ पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, तो इंशाअल्लाह 1.5 साल में कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे। ये कम से कम की बात कर रहा हूँ। आप अपने इदारे में, आप जो तिजारत करते हैं, आपके जितने मुलाजिम हैं, उनके ऊपर फ़र्ज़ कर दो कुरान मजीद पढ़ने के लिए। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मुंबई में, वहाँ तकरीबन माशाअल्लाह 400 से ज़्यादा मुलाजिम हैं। फ़र्ज़ है कि सबसे पहली चीज़, जब वो आएंगे, अपना अंगूठा डालेंगे टाइम मशीन पे, तो टाइम रजिस्टर हो जाता है कौन सा वक्त आए। सबसे पहली चीज़ करे वो ये है कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़े, कम से कम एक रुकू। फ़र्ज़ है, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे, एक रुकू तो कम से कम पढ़े, या 2 रुकू पढ़े, जितना भी पढ़ सकते। अरबी में पढ़े, उसके साथ तर्जुमा पढ़े। लोग कहेंगे 400 लोग हर रोज 15 से 20 मिनट, ये तो फुजूल खर्ची है। आप नहीं जानते कि आपके मुलाजिम अगर कुरान मजीद पढ़ेंगे मानी के साथ, वो पढ़ेंगे कि ईमानदारी कितनी अच्छी चीज़ है, रिश्वत देना नहीं चाहिए, रिश्वत लेना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपके तिजारत में बरकत होंगी। अगर गैर मुस्लिम भी आपके वहाँ काम करे, अगर तर्जुमा पढ़ेंगे तो हिदायत पाएंगे। और जब भी वक्त आपको मिले तो कोशिश करे कि कुरान मजीद पढ़े। एक होता है कि पहले सफ से आखिरी तक पढ़े, अगर बीच में वक्त मिल गया तो आप इंडेक्स के ज़रिए, इंडेक्स होता है, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद अब्दुल्लाह इस्लाम इंडेक्स है, आप इंडेक्स के जो मौजू पे पढ़ना चाहते हैं, निसा औरत की मौजू पे पढ़िए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लम का जिक्र क्या कुरान मजीद में पढ़िए। जो मौजू पे आपको इंटरेस्ट है, इंडेक्स के ज़रिए पढ़ सकते। आप कुरान मजीद को कहीं से खोल के पढ़ सकते, लेकिन जब भी आपको वक्त है आप कुरान मजीद पढ़िए, यह आपको हिदायत देगा, और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हशर में, सूरह नंबर 59 में, आयत नंबर 21 में, कि अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो ये पहाड़ झुक जाता और पुर्जे पुर्जे हो जाता है अल्लाह के खौफ में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हशर में, सूरह नंबर 59 आयत नंबर 21 में, अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ झुक जाता और पुर्जे पुर्जे होके गिर जाता अल्लाह के खौफ से। लेकिन हम मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहाड़ निशानी है ताकत की। हम मुसलमानों के ऊपर अगर कुरान नाजिल हुआ, सारे इंसानों पे, हम मुसलमान अगर पढ़े और इससे हिदायत पाए, तो इंशाअल्लाह ये हमें फ़ायदेमंद साबित होगा इस दुनिया में और आखिरत में भी। और आज हम देखते हैं दुनिया भर में कि मुसलमान हमेशा नीचे देखे जाते। एक वक्त था जो मुसलमान उरूज पे थे, आज हम उरूज पे नहीं हैं, आज हम नीचे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम मुसलमान कुरान और हदीस के करीब थे, इसीलिए हम उरूज पे थे। आज हम मुसलमान नीचे हैं क्योंकि हम कुरान मजीद से दूर होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर फिर से हम कुरान मजीद के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह हम फिर से उरूज पे पहुंच जाएंगे।
میں میری تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی، جو صحیح بخاری میں ہے، جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5027 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنے موضوع پر نہایت ہی پرمغز اور مکمل تقریر آپ کے سامنے ہوئی۔ آئندہ کل ڈاکٹر صاحب کا کھلا سوال و جواب ہوگا اور پرسوں ڈاکٹر صاحب کا پھر خطاب ہوگا، لیکن جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سب سے اہم سیشن، سب سے اہم نشست جو ہوتی ہے وہ سوال و جواب کی ہوتی ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے روبرو ہوں اپنے سوالوں کے ساتھ۔ یہ سوال و جواب کا مرحلہ جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے، اس کے اتنے ہی اچھے اور مناسب کچھ اصول بھی ہیں، تاکہ اس کے ذریعہ ہم صحیح معنی میں ڈاکٹر صاحب کے جوابوں سے مستفید ہو سکیں۔ سوال و جواب کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سوال مختصر ہو، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہو۔ دوبارہ اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے لائن میں جانا پڑے گا اور نمبر آنے پر آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی کو اور بہن کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر کسی بھی لائن میں کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو پھر مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوال کرتے وقت غیر مسلم بھائی اور بہن کو مکمل اجازت ہوگی کہ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کریں وہ کر سکتے ہیں، جبکہ مسلم بھائی اور بہن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں۔ واضح رہے کہ آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے آخری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال نامناسب ہو تو مجھے اس بات کی مکمل اجازت ہوگی کہ اس سوال کو میں رد کر سکوں۔ اب ہم لوگ مکمل ڈسپلن کے ساتھ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس 5 مائک ہیں، 3 مائک ہیں مردوں کے لیے اور 2 مائک ہیں لیڈیز یعنی خواتین کے لیے۔ میں درخواست کرتا ہوں میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، کیا یہ سنہرا موقع ہے؟ آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو میرے لیکچر پہ تنقید کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتی ہے تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے۔ آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ موقع ہے، آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، عیسائیت کے بارے میں، ہندوازم کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں۔ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کا۔ یہ آپ کا سنہرا موقع ہے۔ عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا۔ یہ موقع ہے کہ میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں
کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹاپک کے اندر ٹاپک کے باہر بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ چاہے تو قرآن مجید کو اٹیک کر سکتے ہیں، اسلام کو اٹیک کر سکتے ہیں. میں نوجوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں. آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، یہ آپ کا موقع ہے. آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے. میری درخواست ہے، مجھے آرگنائزرز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے. آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے تنقیدی بھی ہو تو بھی چلیں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر 1 پر. وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 1 سے. آداب. آداب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وجے کمار بوترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں. اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے. بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر. ماشاء اللہ. ایسا ہے، آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں. میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی. میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد. وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے. جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا. تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں. اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے. اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں. تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے. اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو ڈفرینسز ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے، جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے، تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیداد سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرس کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور، ایک بھگوان، ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا، تو میں ڈھونڈنے لگا
کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے, مختلف اسکالرس تھے. مختلف اسکالرس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے. کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو. ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے. تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا, وید کا, اپنشد کا, بھگوت گیتا کا, رامائن کا, مہابھارت کا. جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے, سب سے پہلی بات کہ میگی کی فلم مانے. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں, تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے, مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے, وید پڑھ چکا ہے, تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. پیڑ خدا ہے, چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے, چھندوگیہ اپنشد, چیپٹر نمبر 6, سیکشن نمبر 2, شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے شویتا سوتر اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں, ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا, یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا, اس ایشور کا کوئی رب نہیں, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اس کی والدہ نہیں, اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے شویتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, آئیڈل, اسٹیچو, اسکلپچر. ناتست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو جب آپ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتہ چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے, اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا. سب سے پہلے تحقیق کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے, بھگوان کا کیا ذکر ہے. اور پتہ چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں. جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی عکس نہیں وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لکھی ہندو مذہبی کتاب میں. تو میں نے کہا جو یکساں ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے. تو اس طریقے سے میری تحقیق شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں. اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے, یہ ایک معنی ہے, لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں
मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा एक, कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त। वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। या भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया है उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूँ, जहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्वधर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान लिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप, निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर को हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी यही कहती है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। My name is Pintu Demna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as your kind? भाई साहब ने सवाल किया है कि काबा और काशी में फ़र्क क्या है। काबा और काशी में फ़र्क क्या है। काबा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहला घर, जिसे कहा गया बक्का। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि आप जिधर भी हो काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो। तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है जिसकी तरफ हम देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। और इसका जिक्र कुरान मजीद में है। काबा हमारे लिए किबला है। कोई भी मुसलमान काबा को नहीं पूछता है, लेकिन काबा किबला है, दिशा है यकसानियत के लिए। हम काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। काशी एक तीर्थ की जगह है जो हिंदू मजहब की किताब में है, लेकिन जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे या अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ेंगे, काशी का जिक्र किधर भी कुरान मजीद में नहीं है, ना ही कोई अल्लाह के रसूल की हदीस में है। लेकिन आप जब वेद पढ़ेंगे, वेद में काबा का जिक्र है, वेद में काबा का जिक्र है। लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 3 में लिखा है क्या तीर्थ की एक जगह, तीर्थ मतलब जिस जगह खुदा की इबादत की जाती है, तीर्थ की एक जगह है वो काबा। तो काबा का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है। बाइबल में
لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2 to 6 میں لکھا ہے blessed are those people who visit the valley of Bakka. تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے, ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے, اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ جائیں گے, جو کامن ہے اسے لیں گے, تو کعبہ صرف کامن ہے تینوں مذہبی کتابوں میں, اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو جب آپ لیں گے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, تو کعبہ میں یکسانیت ملتی ہے لیکن کاشی میں نہیں. کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں.